صبح مشرق سے نکلتا ہوا سورج دیکھ، رات کو جھلملاتے ہوئے ستارے دیکھ، کھڑتا اور بڑھتا چاند دیکھ، اپنے جگر گوشے کا نظام دیکھ، سر سے لے کے پاؤں تک اپنے رب کی کاریگری کو دیکھ، مور کا حسین سینہ دیکھ، اس کا ناز و نخرہ دیکھ، کوئل کی کوک دیکھ، بلبل کا نغمہ دیکھ، آسمان سے گرتا ہوا پانی دیکھ، شیر کا دھاڑنا دیکھ، ہاتھی کا چنگاڑنا دیکھ، سفید پوشاک میں لپٹا ہوا چنبیلی کا پھول دیکھ، اور سرخ ڈوڑا پہنے ہوئے گلاب کا پھول دیکھ، اپنی آنکھوں میں لگے ہوئے 26 کروڑ بلب دیکھ جو جگ بجھ رہے ہیں، اپنے کانوں میں لگے ہوئے 2 لاکھ ٹیلی فون دیکھ جو میری بات فوراً آپ تک پہنچا رہے ہیں، پھر تتلی کو پکڑ کر اس کے چھوٹے سے پر پہ بنے ہوئے حسین و جمیل پرنٹ کو دیکھ، کیا یہ سب کچھ دیکھ کر بھی تمہیں اللہ کا یقین نہیں آتا کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، MYK نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا عابد۔ آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، راشد شاہ ان کا نام ہے، پولیس آفیسر ہیں، لیکن یہ مولانا طارق جمیل کی جو پیروڈی کرتے ہیں، ان کی طرح بات کرتے ہیں، ان کے سٹائل میں، ان کے طریقے سے یہ جو لوگوں کو واقعات سناتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے سنو گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی مولانا طارق جمیل صاحب بات کر رہے ہیں۔ ابھی تعریف بیان کی، یقین کریں سن کے نا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا زبردست، اتنا ہو بہو آپ ان کی طرح بات کرتے ہیں اور کر رہے تھے۔ کیسے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا، آپ نے اپنے اندر کیسے مولانا طارق جمیل کو اتنا سمایا ہوا ہے، اتنا بسایا ہوا ہے کہ بالکل ان کی طرح ایکسپریشن، بولنا، سارا کچھ ان کی طرح؟ سب سے پہلے تو یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ جس نے یہ لگن عطا فرمائی، میں ناچیز کچھ بھی نہیں ہوں۔ البتہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں ایک ایسی کشش ہے کہ انسان جب دل لگا کے سنے تو وہ دل میں اترتی ہے، اور مولانا صاحب دور حاضر کے اتنے بڑے عالم، اور ان کی بات میں جو اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو مجھ ناچیز کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے بندے، یہ زبان کئی گانے پہ لگے گی، برے الفاظ پہ لگے گی، کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یقین ہو بڑی ذات ہے، جس سے یقین ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے میں نے یہ شروع کیا تھا۔ کتنے ٹائم پہلے سے شروع کیا تھا؟ اور پہلی دفعہ مطلب انسان کو نہیں پتا ہوتا نا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ ان کی طرح بات کر سکتے ہیں یا ان کے سٹائل میں، ان کے ایکسنٹ میں آپ پورٹری کر سکتے ہیں بات کو؟ میں نے 2001 میں انہیں سنا تھا، کالج لائف تھی میری فرسٹ ایئر کی، تو بالکل اس وقت میں نے فرسٹ ٹائم سنا۔ تو جب میں نے ان کو سنا لائیو تو میں نے حیران ہو گیا، یار یہ کیا بندہ ہے۔ تو میں نے وہ کیسٹ لی، ان کی کیسٹ، اس وقت کیسٹیں چلتی تھی۔ کہاں پہ سنا تھا ان کو آپ نے؟ میں نے واپڈا ٹون گجرانوالا میں۔ اچھا۔ تو وہ کیسٹ میں نے سنی، وہ مجھے حفظ ہو گئی، تو میں بیٹھ کے اس کی ریسل کرتا رہا، کالج میں بھی اور گھر میں بھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ مجھے یقین ہونے لگ گیا کہ میں یہ بالکل سیم ٹو سیم کر سکتا ہوں، الحمدللہ۔ اچھا، ابھی محرم کے دن چل رہے ہیں تو کچھ سنائیں کوئی واقعہ ہمیں محرم سے ریلیٹڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین کا کٹا ہوا سر وہ ابن زیاد کے پاس جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، طاقت اور تکبر کا نشہ اس کے سر پہ سوار ہے، وہ میرے امام علی مقام کے ہونٹوں پہ وہ یوں چھڑی مارتا ہے، وہ یہاں چھڑی لگتی ہے، اور اس بدبخت کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے الفاظ کہ میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ پھر چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ لگی، اور پھر اس نے وہی الفاظ استعمال کیے کہ میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا۔ تیسری مرتبہ اس نے چھڑی اٹھائی مارنے کے لیے تو حضرت انس کھڑے ہوئے، ارے او بدبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔
ہاں ہاں، ارے تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو گئے، تم کیوں ایک دوسرے کے مال کے پیاسے ہو گئے، تم کیوں ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہو گئے۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا دشمن نہیں ہوتا۔ ارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں رمضان کا پیغام تمہیں سنانا چاہتا ہوں، میں ترجمانی کر رہا ہوں، عالم نہیں ہوں، ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے محبت کرنا سیکھو، مسلمان سے محبت کرو، نفرت کو نہ پھیلاؤ، یہی رمضان کا پیغام ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور ابھی آپ صرف ان کی جو جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، یا نارمل کوئی بھی بات ہو تو آپ ان کے ایکسنٹ میں بات کر سکتے ہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ میں ان کی آواز میں اس وقت ہی بات کروں جو میں نے سنی ہوئی ہے۔ اچھا، بہرحال یہ ہے کہ ٹیلی فون پہ میں نے ایسے تجربات کیے ہیں کہ الحمدللہ آگے سے رسپانس ایسے ہی ملا کہ مولانا صاحب ہی بات کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ پرینک کیا آپ نے؟ جسٹ کسی کے کہنے پہ، اور وہ بھی ایک صلح تھی، وہ صلح کروانے کے لیے ایک شخص نے مجھے کال کیا کہ ہماری پھپھو کی اور ہمارے والد کا جھگڑا ہو گیا ہے، تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اگر آپ ان سے بات کریں تو ان کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ میں نے کہا کام تو نیکی کا کرنا چاہیے، اللہ کامیابی دے، اور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی۔ کال کر کے آپ نے یہی کہا کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب بات کر رہا ہوں؟ جی بالکل، میں نے انہیں یہی کہا، میں نے کہا کیسے منایا ان کو، مطلب کیا کہا آپ نے کال کر کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کے بندے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں پہ ہر چیز کو فنا ہے، ایک ذات ہے جس کا نام ہے اللہ، اس کو بقا ہے۔ ہم کیوں ایک دوسرے کے جان کے مال کے پیاسے بن بیٹھے ہیں؟ محبت کو پھیلائیں، محبت کریں، اور جو رشتہ دار ہیں جو رشتوں میں توڑ پیدا کرتے ہیں ان کی تو رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنی بہن کو ناراض کر لیا، میں ہاتھ جوڑ کے تم سے یہ التجا کرتا ہوں، جاؤ اپنی بہن کو مناؤ، اور وہ چلے گئے ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جتنا آپ مولانا طارق جمیل کو سنتے ہیں، کتنی دفعہ آپ ان سے لائیو ملے ہیں، ملاقات کتنی دفعہ ہوئی ہے ان سے؟ اصل میں مجمع میں نے انہیں تقریر کرتے سنا ہوا ہے، اچھا، اور باقی اب بہت زیادہ خواہش ہے، اور میرے خیال میں میرے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں جیسے آپ بیٹھے ہیں میرے پاس، میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنے دل کی باتیں کروں۔ ابھی تک ملے نہیں ہیں آپ ان سے ایسے؟ میرے دل کی بہت بڑی حسرت ہے، اللہ پوری کروا دے گا انشاءاللہ۔ میں اس قابل نہیں ہوں، ان کا تو ذرا بہت بڑا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اتنی زیادہ آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، کوئی تو ویڈیو ان کی آنکھوں کے آگے سے گزری ہوگی، انہوں نے آپ کو دیکھا ہوگا، تو کبھی موقع نہیں ملا کہ آپ فیس ٹو فیس بیٹھ کے ان سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ آپ ان کے کتنے ان کو سنتے ہیں اور کس طرح سے؟ بہت بڑی خواہش ہے، بڑی تمنا ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ، ویب چینل پہ بھی میں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے دیں، اور اگر ان سے بات ہو جائے میری، اور میں بیٹھ کے چند منٹ ان کے ساتھ گزار سکوں، تو یہ میری زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو کیا پتہ ان تک پہنچ جائے جتنا آپ ان کو سنتے ہیں۔ اگر میں بات کروں آپ کی فیوریٹ شعر کی جو وہ کیونکہ وہ ان کی شعر و شاعری بھی بڑی وہ جو ہے نا وائرل ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، تو آپ کا فیوریٹ شعر ان کا یا آپ کی فیوریٹ غزل کون سی ہے ان کی؟ وہ ایک بڑا مشہور شعر سناتے ہیں، 3-4 مصرے اس کے، اور عبرت ناک ہیں، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر فاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نہ دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
کیسے ہم آ جاتے ہیں نا اس دنیا میں، اس کو ہی پکا سمجھ لیتے ہیں کہ یہی ہماری دنیا ہے، ہم نے جو بھی کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، جو بھی بننا ہے اسی دنیا میں بننا ہے، آخرت کی کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی ہے. بس ہم نے مصنوعی روشنیوں کو منزل بنا لیا ہے. ایک بڑی خوبصورت روشنی تھی، وہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی. اس کو ہم نے بھلا دیا، اس دنیا کی عیش و عشرت کو منزل بنا لیا. لوٹو اللہ کی طرف، اللہ کی قسم. اور آئے ہائے ہائے کیسا رب ہے، کیسا رب ہے. ایک دفعہ پکارو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے یا عبدی، یا بول میرا بندہ، میں حاضر، میں لبیک. ارے اس اللہ کو چھوڑ کے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ وہ ہستی جو ہمارے لیے تڑپی روئی، ہمارے لیے 3 گھنٹے اونٹنی پہ بیٹھ کے دعا کی عرب کے صحرا میں اور عرب کی تپتی ہوئی دھوپ میں، ہم ان کو بھولا بیٹھے. لوٹو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. میری یہ دعا التجا ہے. اچھا، ان کا ایک شعر ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، اگر وہ مجھے بالکل ان کے طریقے سے سنا دینا. کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں برود سہارا. میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیوں رو رہی ہوں بٹ میں رو رہی ہوں. اور تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ایمان جو ہے نا ایک دفعہ پھر سے تازہ ہو گیا ہوا ہے. کوشش کروں گی آگے گناہ نہ ہو زندگی میں اور اچھے کام کروں. اور تھینک یو سو مچ آپ کا اور آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہ انہوں نے آپ کو جلدی چھٹی دی اور آپ ہمارے پاس آ سکے. امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل پہ نئے تو جلدی سے کر دیں چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.